بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال ہماری بہنوں کے ریلیٹڈ ہیں کہ جو ان کو پیریڈز آتے ہیں اس کے دوران انہوں نے نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، پاکستان سے جاتے ہیں یا مدینہ سے آتے ہیں یا اس کے ریلیٹڈ جو کویسچن ان کے ہوتے ہیں ان کے آنسر ہیں۔ پہلا سوال سب سے پہلے جو پوچھا جاتا ہے، میں اس پہ سب سے زیادہ بات کرتا ہوں کہ کیا پیریڈز روکنے کے لیے میڈیسن کھانی چاہیے؟ جی بالکل کھانی نہیں چاہیے۔ کئی چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی منع کی جاتی ہیں کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا۔ تو جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، محض اپنی خواہش کے لیے آپ اللہ کے نظام کو چینج کریں وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء اس چیز سے منع فرماتے ہیں۔ باقی یہ طبی معاملہ تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ شریعت کے مسائل بھی ہیں، تو اس پہ تفصیلی چیزیں تو میں بہت ساری کئی بار بتا چکا ہوں۔ مختصر بات یہی ہے کہ جو پوچھتے ہیں ہمیں کہ ہمیں میڈیسن کھانی چاہیے، تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کے باقی نصاب سارے بتلائے ہوئے ہیں تو ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی جو بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیسلٹی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے، تو یاد رکھو یہ پہلے بھی تھی، پہلے زمانے میں بھی۔ تو جب اس زمانے میں اس کو اویل نہیں کیا گیا، اللہ کی قدرت کو چینج نہیں کیا گیا، تو آج کیوں کیا جائے؟ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، اگر میڈیسن کھانے کے باوجود سپاٹنگ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو نا، شرعی مسائل تو آگے نا، ہر چیز بھی ڈاکٹر نہیں بتائیں گے اور ہر چیز عالم بھی نہیں بتائیں گے، دونوں چیزیں مل کے چلیں گی۔ اگر کسی کو میڈیسن کھانے کے باوجود سپاٹنگ آ گئی اور اگر انہوں نے دوبارہ زیادہ میڈیسن کی ڈوز بڑھا کے 3 دن سے پہلے سپاٹنگ روک لی، تو وہ استحاضہ کہلائے، مطلب وہ بیماری کہلائی جائے گی، وہ حیض نہیں کہلایا جائے گا۔ لیکن اگر 3 دن کے باوجود سپاٹنگ ہوتی رہی تو پھر حیض کہلایا جائے گا۔ ایون کہ 3 دن کے بیچ میں رک گئی لیکن چوتھے دن پھر شروع ہو گئی، تو پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ حیض ہی کہلایا جائے گا، پھر ناپاکی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اس میں پھر بڑی کنفیوژن بنتی ہے، تو اس لیے میں ٹو دی پوائنٹ بات یہ کرتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، اگر کوئی پاکستان سے عمرہ پر جا رہے ہوں اور حیض کا خاتون کو میقات سے پہلے یا میقات پر پہنچنے ہی حیض ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا۔ آپ یہاں سے کوئی نوافل وغیرہ تو آپ نے ویسے ہی نہیں پڑھنے، ناپاکی کی حالت میں غسل کریں، ویسے صفائی ستھرائی سارا کر کے آپ جسٹ نیت کریں، زبان سے اقرار کر کے تلبیہ پڑھیں اور نیت کر کے میقات سے چلے جائیں، وہاں ہوٹل میں رہ کے پاک ہونے کا ویٹ کریں۔ جیسے ہی پاک ہوں، کوئی خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرنی، جس جسم پہ پانی بہا کے ویسے ہی بال باندھ لیں، کنگھی بھی نہیں کرنی، جا کے اپنا پراپر عمرہ ادا کر لیں۔ جب وہ آپ ادا کر لیں اس کے بعد آ کے آپ بے شک اپنا شیمپو کوئی بھی چیز یوز کریں، تب تک احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنے کپڑے وغیرہ عذر کی بنا پہ گندے ہو گئے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، چینج بھی کر سکتے ہیں، پاؤں ڈھانپ کے بھی سو سکتے ہیں۔ صرف چہرے اور سر کو بچانا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتاتا جو بہت سی بہنیں سمجھتی ہیں، احرام کی حالت میں چہرہ نہیں چھپانا ہوتا۔ یاد رکھو چہرے کو کپڑا نہیں لگنے دینا، پیک کیپ پہن کے آپ پبلک میں پردہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھیے گا، تو طریقہ یہی ہوگا۔ تھرڈ سوال، اگر مدینہ سے آنے والی خواتین حیض کی حالت میں ہوں اور ایسے یقین ہو کہ واپسی سے پہلے پاک نہیں ہو سکیں گی تو کیا وہ پھر بھی عمرے کی نیت؟ جی بالکل۔ اگر کوئی طائف جائے یا مدینہ سے آئے، طائف سے بھی یاد رکھو بہت سے لوگ نیت نہیں کر کے آتے، ہماری نیت نہیں تھی یا ہم ناپاکی کی حالت میں تھے، کچھ ٹیکسی والے بھی مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں نہیں آنا۔ جو بھی میقات سے باہر آئے گا، چاہے آپ عمرے میں گئے ہو یا طائف زیارت کے لیے جا رہے ہو یا مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے، تو آپ کو نیت کرنا لازمی ہے۔ پھر کچھ بہنیں کہتی ہیں ہمارے اتنے دن مکہ میں ہیں نہیں، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کے آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں۔ فرسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے سال کے بیچ میں دوبارہ آنا ہے تو آپ نیت کر کے آؤ ہی نہیں۔ جب سال کے بیچ میں دوبارہ جانے لگو گے تو جو آپ کا وہ دوبارہ اپنے ملک سے آتے ہوئے عمرہ ہوگا وہ مدینہ والا میقات کے کنسیڈر کر دیا جائے گا، لیکن یہ موسٹلی بہت کم ہوتا ہے۔ سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ وہاں سے نیت کر کے آئیں اور یہاں پاک ہونے کا ویٹ کریں۔ اگر آپ کو ہے کہ پاک نہیں ہو پائیں گے تو ناپاکی کی حالت میں ہی عمرہ کریں گے، پھر آپ نے جو طواف ناپاکی کی حالت میں کیا ہے اس کا آپ کو ایک دم دینا پڑے گا مکہ کی حدود میں۔ اور اگر آپ نے وہ طواف بھی سال کے بیچ میں پاکی میں دہرا لیا تو دم ساکت ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی ہوتا ہے کہ سال میں لوگ دوبارہ نہیں جا پاتے، تو اس لیے ان کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ وہاں سے آتے ہوئے اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یا کہ آپ کو پھر یہی ہے کہ آپ کو عمرہ ناپاکی کی حالت میں کرنا ہوگا اور ایک دم دینا ہوگا۔ باقی اس کی اور بھی تھوڑی تفصیل ہے لیکن ٹائم کم میں تھوڑا کور کرنا ہے ساری چیزوں کو۔ اگر کوئی خاتون بغیر عمرے کی نیت کے میقات عبور کر کے مکہ چلی جائیں پھر بعد میں عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو آپ میقات چاہے پاکستان سے یا طائف سے یا کسی بھی جگہ سے میقات سے اندر آ گئے ہیں تو آپ پہ دم آ گیا ایک، وہ دم اتارنے کا طریقہ یہ ہے دوبارہ میقات جانا پڑے گا۔ اگر پاکستان سے گئے ہیں یا مدینہ سے آئے ہیں یا طائف سے آئے ہیں تو طائف قریب پڑتا ہے، دوبارہ میقات جائیں، وہاں سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لیں، دم ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے مسجد عائشہ جرانہ سے نیت کر کے عمرہ کر لیا تو عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن دم پکا ہو جائے گا وہ میقات چھوڑنے والا، پھر وہ اترے گا بھی نہیں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ سوال نمبر 5، اگر کوئی مکہ سے طائف جائے اور خواتین حیض کی حالت میں ہو تو واپسی آنے پر کیا اس کی؟ جی طائف بھی میقات ہے، یہ بہت سے بھائی بہنوں کو کنفیوزنگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیاری ہے۔ اختیاری مسجد عائشہ جرانہ حدیبیہ جدہ سے ہے جو حل ہے، میقات سے اختیاری نہیں ہے، چاہے کوئی بیمار ہو، ضعیف ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو،
طائف سے آنا ہے یا مدینہ سے آنا ہے تو نیت لازم کرنی ہے، میقات اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے اگر کسی سے ایسے پہلے ہوا ہے۔ اچھا کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ طائف یا مدینہ سے آتے ہوئے عمرہ کرتے ہی نہیں، نیت بھی نہیں کر کے آتے، ادھر آ کے بھی عمرہ نہیں کرتے اور ویسے ہی پاکستان آ جاتے ہیں، تو یاد رکھو ان پہ ایک دم ہے میقات کا، عمرے کی قضا بھی ہے تو انہوں نے وہ دینی ہے۔ ہاں اگر جا کے دوبارہ عمرہ ادھر سے دوبارہ عمرہ کرنے جائیں گے تو وہ ان کا دم ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاتون میقات عبور کرنے کے بعد حیض آ جائے تو کیا ان کا احرام برقرار رہے گا یا دوبارہ نیت؟ نہیں، اگر کوئی یہاں سے عمرہ کرنے گئے ہیں تو ان کی نیت برقرار ہے، جو نیت کی ہوئی ہے، دوبارہ نیت نہیں کرنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوبارہ مسجد عائشہ نیت کرنے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جنہوں نے ایسا کیا ان کی نیت پہ نیت ہو جائے گی، جیسے ہی وہ عمرہ کرنے لگیں گے تو ایک نیت ٹوٹ جائے گی، اس کا پھر دم بھی آئے گا، قضا بھی دینی ہے۔ تو یاد رکھو نیت پہ نیت نہیں ہوتی، وہ پہلی نیت ہی کافی ہے جو آپ کر کے گئے ہو، دوبارہ نیت نہیں کرنی کہ آپ پاک ہونے کے بعد دوبارہ نیت کرنے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا جدہ جا کر احرام باندھ سکتے ہیں؟ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان سے احرام نہیں باندھیں گے، ہم جدہ جا کے باندھ لیں گے، یا اپنے ہوٹل جا کے باندھ لیں گے، یا ہم ادھر جا کے مسجد عائشہ سے جا کے باندھ لیں گے۔ تو جن ساروں نے ایسے کر کے عمرہ کیا ان پہ دم آئے گا، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد حیض شروع ہو جائے تو خاتون کو کن اعمال کا کر سکتے ہیں اور کن اعمال کے لیے پاک ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ آپ کوئی اعمال نہیں کر سکتے، نمازیں معاف ہیں اور پاک ہونے کا ویٹ کرے گا۔ لوگ پھر کہتے ہیں ہم حرم کی کس حدود تک جا سکتے ہیں؟ یاد رکھو آپ چاہے مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، حرم کی بلڈنگ کے اندر نہیں جا سکتے، مدینہ میں ہے تو مسجد نبوی کے اندر نہیں جا سکتے، سین میں آپ باہر کہیں بھی بیٹھ سکتے، مکہ میں ہیں تو آپ نیو ایکسٹینشن سائڈ جا سکتے ہیں، غزہ سائڈ کے باہر بیٹھ سکتے ہیں، جبل عمر سائڈ باہر بیٹھ سکتے ہیں، بس بلڈنگ کے اندر نہیں جانا، وہ مسجد کی حدود ہے۔ اس طرح مسجد نبوی میں ہے تو مسجد کی بلڈنگ میں اندر نہیں جانا، بس باہر باہر رہنا، سین میں جہاں مرضی رہیں، کوئی اس کے مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اگر خاتون نے عمرہ کی نیت کر لی ہو لیکن طویل عرصے تک حیض ختم نہ ہو تو احرام کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں احرام کی مدت حیض کی جو ڈیٹ ہے وہ منیمم 3 دن ہوتے ہیں، میکسیمم 10 ڈیز ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو 10 ڈیز کے بعد بھی پیریڈز ہو رہے ہیں تو وہ استحاضہ کہلایا جائے گا۔ تو پھر آپ اپنا غسل وغیرہ کر کے کوئی بھی خوشبو کے بغیر والا پیڈ یوز کر کے، یاد رکھو احرام کی حالت میں خوشبو والا پیڈ یوز نہیں کرنا، خوشبو کے بغیر والا پیڈ یوز کر کے تو آپ عمرہ وغیرہ نماز سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں اگر بلیڈنگ پراپر چلتی رہتی ہے یا لکوریا کچھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، ایون کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا کیا نام ہے قطروں کا ایشو ہوتا ہے، لکوریا کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، اپنے کپڑے پاک رکھا کریں، اور وہ ایک نماز کا وضو دوسری نماز تک قائم مقام ہوگا، اس کے دوران آپ جتنے بھی اعمال کریں، نماز، قرآن، طواف سب ہو سکتا ہے۔ بس خیال یہ رکھنا ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو ہو، اور یہ لازم یہ عذر صرف ان پہ لاگو ہوتا ہے جن کو 24/7 یہ عمل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو 2-3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد ہوتا ہے تو ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ مزوری وہ کہلائی جائے گی جو 24/7 چلے گی۔ سوال نمبر 10 آخری، اگر عمرہ مکمل کرنے سے پہلے بیمار یا شدید کمزوری کی وجہ سے اعمال جاری رکھنا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے اعمال مؤخر اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے تندرست ہونے کا ویٹ کریں، جیسے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، چکر آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ کے آپ اپنے آپ کو تندرست ہونے کا ویٹ کریں، 1 2 4 5 دن جتنے بھی لگیں۔ لیکن اگر کوئی اتنا معذور ہو گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر ہی نہیں پائیں گے اور کوئی آپشن ہی نہیں نکل رہا، تو مرد ہے تو اپنے بال کٹوائیں، مطلب چھوٹے ٹنڈ کروا لیں، حلق کر لیں نا، احرام کی حدوں سے نکل جائیں۔ لیڈیز ہیں تو اپنے بال کاٹیں گے اور احرام کی حدوں سے نکل جائیں گے، لیکن پھر ان کے اوپر ایک عمرے کی قضا اور ایک دم یہ رہے گا، یہ یاد رکھیے گا، ایک دم دینا ہوگا ان کو، اور عمرے کی قضا بھی بعد میں کیا کریں۔ اور بس میرے خیال سے یہی چیزیں تھیں، اور اسی کے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو، کیونکہ بہنوں کو یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے، اس کے باوجود میں لاسٹ میں ایک بات کہہ کے جاؤں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے میڈیسن نہیں کھایا کریں، اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں، ہم اپنی چاہت خواہش کی وجہ سے ہماری بہنیں کھا لیتی ہیں، بعد میں پوری لائف اس کا سائیڈ افیکٹ جھیلنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی 1 2 4 کو نہیں ہوتے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں، یاد رکھو ڈاکٹر صاحبہ کا احترام، ہر چیز اپنی جگہ قائم مقام ہے، لیکن وہ آپ کو طبی نصاب بتا سکتے ہیں نا، شرعی نصاب کون بتائے گا؟ بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ جو میڈیسن کھانے کے باوجود ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی پہ مطمئن ہوتی ہے کہ میں میڈیسن کھا رہی ہوں۔ تو ویسے بھی جسم کا حق ہے، کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں جس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ اب تو اور جو ڈاکٹری بھی جانتے ہیں اور شرعی نصاب بھی جانتے ہیں، وہ تو کبھی بھی اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں بھی ان چیزوں سے کہتا ہوں کہ اس کے ہمارے پاس سائیڈ افیکٹ آتے رہتے ہیں، اللہ کرے یہ بات ہمیں جلد سے جلد سمجھ آ جائے، اللہم آمین۔ کسی کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہوا تو وہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ان کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔